وقالوا تتخذنا هزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. تو یہ پوچھتے رہے رنگ کیسا ہو، کس طرح کی گائے ہو. جتنے سوال کرتے گئے اتنے پھنستے گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ سوال نہ کیا کرو. نبی سے زیادہ سوال کرنا بھی امت کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، یہ مشکل میں ضرور پڑ جاتا ہے انسان. اور حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. حدیث مبارکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث صحابہ سنتے تو فرماتے کہ نہ ہم اس سے تجاوز کرتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی کمی کرتے تھے. جتنی بات سنتے اسی پر عمل کرتے، نہ اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے نہ اس کو کام کرنے کی کوشش کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم باتیں کر رہے تھے آپس میں فقر و تنگ دستی کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ہم ڈر رہے تھے. فرمایا کیا تم فقر سے خوف کھا رہے ہو؟ حضور نے فرمایا تم فقر سے خوف کھا رہے ہو؟ اس نے کہا اس کی ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم پر دنیا انڈیل دی جائے گی یہاں تک کہ یہی چیز تم میں سے کسی کے دل کو حق سے دوسری چیز کی طرف مائل کر دے گی. یعنی تمہیں دنیا اتنی دی جائے گی کہ دنیا تمہیں حق سے جدا کر دے. دولت کی محبت، اولاد کی محبت، جائیداد کی محبت تمہیں حق سے جدا کر دے گی. میں اللہ کی قسم آپ نے ہمارے دلوں کو یوں روشن چھوڑا کہ ہماری رات اور دن برابر ہیں. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ ان کی تعلیمات کی روشنی میں صحابہ کے قلوب اتنے روشن ہو گئے ہیں، اتنے اعلیٰ ہو گئے ہیں کہ نہ دن میں کوئی چیز ان پر اثر کر سکتی ہے نہ رات میں. یعنی کسی چیز کی محبت ان پر غالب نہیں آ سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی مستحق رہے گی. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں ان کو لوگ چھوڑ جائیں گے، لوگ ان کو چھوڑ جائیں گے، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، لوگ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکے گا گرچہ قیامت برپا ہو جائے. اس جماعت کو اتنی میری مدد اور نصرت حاصل ہوگی. میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دین پر مضبوطی سے عمل پیرا رہے گی. جو اس جماعت کی مخالفت کرے گا کوئی بھی اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا، خواہ ہزاروں مخالفتیں کرتے رہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل روایت ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ نے کہا کہ ہم نے حضور کی معیت میں 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز، حضور کے ساتھ تھے، 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس دین میں ایسے فرد پیدا کرتا رہے گا جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رغبت دلاتے رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر زمانے میں لوگ ہوں گے جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہیں گے اور وہ لوگ سرفراز لوگ ہوں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ایسی ہی ہے. ایک اور روایت کے اندر حضرت ابو قلابہ اور ابو اسما سے ہے. سبحان رضی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت موجود رہے گی جنہیں میری تائید و نصرت حاصل رہے گی. جو لوگ ان کی مخالفت کریں گے وہ انہیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر ان تک پہنچ جائے. یہ ایک باب اس کا ختم ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا اور جو اس کی مخالفت کرے اس پر سختی کرنا، یہ دوسرا باب قائم کیا انہوں نے محبت رسول کے زمن میں. پہلی حدیث مبارکہ ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ ایک آدمی آراستہ پلنگ پر ٹیک لگائے ہوگا، اس کے سامنے میری حدیث بیان کی جائے گی تو وہ کہے گا میرے اور تمہارے درمیان قرآن ثالث، یعنی حدیث کا انکار کر دے گا، حدیث کی طرف توجہ نہیں دے گا. ہم اس قرآن میں جو حلال پائیں گے اسے حلال جانیں گے اور ہم اس میں جسے حرام پائیں گے اسے حرام قرار دیں گے. خبردار اللہ کے رسول نے جسے حرام کیا وہ حرمت میں اسی طرح
حرام ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرام. تو جو حضور کا فرمان ہے وہی اللہ کا فرمان ہے. تو فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ اس طرح کی روش اختیار کریں گے کہ جی قرآن ہی کافی ہے، قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کے جدید دور میں فتنہ انکار حدیث کا ایک بہت بڑا فساد کھڑا ہوا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ مستشرقین نے اس کام کو بڑا اٹھایا ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے لحاظ سے یہ حکم فرمایا. پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی بات گھڑی ہے اور دین میں وہ بات نہیں تھی وہ مردود ہے. وہ جس نے ایسی بات گھڑ کے سنا دی اور وہ دین میں نہیں تھی، قرآن و حدیث میں نہیں تھی، تو وہ سنانے والا مردود ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث بیان کی ہے کہ انصاری نے حضور کی بارگاہ میں ہرا یعنی پتھریلی زمین کی نالی کے بارے میں پوچھا کہ وہ اس میں پانی آتا ہے. تو اگلے بندے نے بھی پانی لگانا ہے، میں بھی پانی لگا رہا ہوں، تو کیا میں اس کے لگتے ہوئے پانی میں سے کچھ پانی روک سکتا ہوں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ ایسا کرنا گناہ ہے. حدیث مبارکہ نیا باب انہوں نے قائم کیا ہے نماز کے حوالے سے. سرکار نے فرمایا تم اللہ کی باندیوں یعنی عورتوں کو مسجدوں میں نماز پڑھنے سے منع نہ کرو. ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم انہیں منع کریں گے تو وہ سخت غضبناک ہوئے. فرمایا میں نے تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا ہے، تو کہتا ہے کہ ہم انہیں منع کریں گے. ایک صحابی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، حضرت سالم انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے سے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ حضور نے تو نہیں کہا کہ عورتوں کو منع کرو مسجد میں آنے سے اور تم منع کرتے ہو. تو عورت مسجد میں آ سکتی ہے، نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن منع صرف یہ ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ کھڑی ہو کر نہ پڑھے، اختلاط مرد و زن نہ ہو. ورنہ عورت پچھلے دنوں کو مسئلہ بھی پوچھ رہا تھا یہ کیسے یہ عورت مسجد میں آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی. اگلا باب ہے توفی فی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرنے میں احتیاط برتنا، حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط برتنی. حضرت ابراہیم تمیمی اپنے باپ سے اور وہ حضرت عمر بن میمون سے روایت کرتے ہیں، میں ہر جمعرات رات حضرت ابن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. میں نے کبھی بھی کسی چیز کے بارے میں آپ کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جب ایک رات تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الفاظ کہے تو سر جھکا لیا. کہا میں نے آپ کی طرف دیکھا تو وہ کھڑے تھے، ان کی قمیض کے باندھ کھلے ہوئے تھے، آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا رہی تھیں اور رگیں پھولی ہوئی تھیں. کہا یا اس سے کم یا اس سے زائد یا اس کے قریب یا اس کی مثل. ارشاد فرمایا. صحابی حدیث بیان کر رہے حضور کا قول فرماتے میں نے بڑا عرصہ ان سے حدیث سنی، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا. حدیث پوری بنا سناتے لیکن یہ قول نہ کہتے. ایک دن سنا کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں میں نے ادب سے ہی سر جھکا لیا، لیکن میں نے تو سر جھکا لیا، سر اٹھایا تو دیکھا کہ بیان کرنے والے کھڑے ہیں، جسم کانپ رہا ہے، آنکھیں ڈبڈبا رہی ہیں، حدیث بیان ہو رہی ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے حضور نے زیادہ بھی کہا ہو سکتا ہے حضور نے کم بھی کہا ہو، کہیں مجھ سے زیادہ یا کم نہ ہو گیا ہو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. تو یہ حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کا ادب ہے کہ صحابہ نے حدیث رسول کو اس طرح بیان کیا. آج کے نشستوں میں احباب حدیث رسول کو اس طرح بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے کچی پکی کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں. تو ایسی بے ادبی جو ہے انسان کے عمل کو غلط کر دیتی ہے. حضرت شعبہ سے، حضرت عمر بن مرہ سے اور حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کرو تو انہوں نے فرمایا ہم بوڑھے ہو گئے ہیں، ہم بھول گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کرنا بہت مشکل کام ہے. صحابی ہو
علم بھی رکھتا ہو، سنا بھی ہو، بوڑھا آج کا بوڑھا تو قابو